بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، اس پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی ابن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا، اس مقدمے کو سننے والے تھے۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان نظم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھے کہ اگر میرے شاگرد پر الزام لگایا گیا سچا ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگے، اے میرے مالک، تیرے با کردار اور تیرے نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی طرف سے غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی کی طرف بری نظر اٹھا کر بھی دیکھیں، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پورے وثوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، کیا کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا؟ کوئی کچھ بات کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے یہ مقدمہ سننا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کی سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی ساری رات بخار میں تڑپتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ صلاح الدین نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نظم الدین ایوب خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے جبکہ کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکے تھے اور اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوئے اور کہا، تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ قاضی ارسون شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا، میں نے اپنا بیان پہلے دے دیا، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی عزت خار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یوں لگ رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی دے دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔
صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نکال نہیں پاتے تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں بھی اس لڑکی سے کہتا ہوں اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ گناہ بھی قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو باغور دیکھنے لگی۔ وہ سلطان صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر باغور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل بے قصور ہیں، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران رہ گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھے اور اس لڑکی سے کہا کیا تمہیں پتہ ہے الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شاریہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اے میرے سلطان میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہو، کیونکہ جو داغ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا بتاؤ تمہیں اس کام کو کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالی مرد امیر نے مجھ سے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرکوم کو ملامت اور غصہ کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرکوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح اس کو جانتا نہیں ہوں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گنہگار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا میں ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر انتہا کی ظلم کرتا ہے، بے حد تشدد کرتا ہے اور شاہی کنیز کی جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دے دیے گئے۔ اور پھر ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ نامی لڑکی اور امیر ابن مرکوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس نیت سے تھی کہ قاضی ابن مرکوم کو سزا لوگوں کے سامنے سنائی جائے۔ تمام لوگ بڑی دور دور سے امیر ابن مرکوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور شریعت کے مطابق اس کو 70 کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی اور اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت دی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی مال کو اپنے حصے میں رکھ کر غازی نہیں بننا چاہتا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگائے گئے بدکاری کے داغ دودھ کی طرح دھل گئے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، جو انسان بدکاری زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اس سے بھڑکایا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی اور دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کی مدد آئی اور اللہ نے انہیں سرخرو کیا۔ لیکن یہاں شرط صرف انسان کا اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے ایمان کی پختگی ہونی چاہیے، تو اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے۔